کوئی اگر آپ کا سوال ہوتا ہاں یہ دیکھیے ممبئی ایتھیسٹ نے کہا ہے کہ وائی از اللہ اگینسٹ مسلمز اینڈ پرو کرسچنز اینڈ جوز. واہ کیا سوال آیا ہے. اس کو ثابت کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف ہے اور کرسچنز کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ ہے. اس کو ثابت کر دیا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس لیے خدا ان کے ساتھ ہے، تو آپ نے دراصل خدا کو سمجھا ہی نہیں. آپ نے خدا کو یعنی آپ نے پیسے کو معیار بنا لیا خدائی کا. پیسہ اہم کچھ نہیں ہے، پیسہ کچھ نہیں ہے. پیسہ تو آج آپ کے پاس ہے، کل میرے پاس ہے، آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا. تو پیسہ تو آنے جانی والی چیز ہے، معیار وہ نہیں ہے. اور اگر پیسہ ہی معیار ہے، چلو پیسے ہی کو مان لیں معیار، تو کیا سارے عیسائی ممالک پراسپیرس ہیں؟ کتنے ہی عیسائی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے. ہیتی چلے جائیے تو عیسائی ملک ہے، پورا کٹر عیسائی ہیں، لیکن دیکھیے کیا حشر ہے وہاں پر. ساؤتھ امریکہ میں اکثر ممالک عیسائی ہیں، کیتھولک کرسچنز ہیں، کیا حشر ہے وہاں. تو محض آپ کی معراج اصل میں ممبئی ایتھس صاحب، آپ کی معراج اصل میں امریکہ اور کینیڈا ہے. اس سے آگے آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا. میں امریکہ میں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے غربت یہاں بھی ہے، جگہ جگہ ہے. گورے بھی غریب ہوتے ہیں، کالے بھی غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ مت سمجھیے کہ پیسہ اگر کسی ملک کے پاس ہے تو خدا اس کے ساتھ ہے. اور اگر پیسے ہی کے اوپر آپ کو جج کرنا ہے تو قطر دنیا کا سب سے امیر ملک ہے، اگر پیسہ آپ کے نزدیک اہم ہے. تو یہ چیز جو ہے اصل میں وہی بات ہے کہ لوگ ایتھیسٹ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا دماغ ہمیشہ اسکوائر ہوتا ہے، گول نہیں ہوتا. یعنی وہ سیدھا نہیں سوچ سکتا، ہمیشہ الٹا ہی سوچے گا. اس کا دماغ بالکل بند ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے. وہ ایک محدود دائرے میں رہ کر سوچتا ہے، اس سے آگے نہیں سوچ سکتا. اور یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان ایتھیسٹوں کا دماغ کھولوں. کبھی کھل جاتا ہے اور کبھی نہیں کھلتا. تو یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی توفیق ہے تو کھلے گا، نہیں تو نہیں. نہیں میں کال رمضان میں نہیں لوں گا، رمضان کے بعد انشاءاللہ کال لوں گا. فیروز خان. تو فی الحال تو میں ایک صاحب کا علاج کر رہا تھا، تو وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف ہے. چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف ہے. تو آپ ایک کام کریں، آپ ایتھیسٹ سے تھیسٹ بن جائیے، چونکہ آپ نے اللہ کو تو مان لیا اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ وہ کرسچنز کے ساتھ کھڑا ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا مطلب اللہ موجود ہے، جبھی تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہے. تو آپ اس موجود کو مان لیجئے. ٹھیک ہے، آپ یہ بات کی بات ہے کہ آپ مسلمان بنیں گے یا کرسچن بنیں گے اور یا آپ یہودی بنیں گے، یہ بات کی بات ہے، وہ آپ بنتے رہیے گا. لیکن فی الحال آپ ایتھیسٹ سے تھیسٹ بن جائیے، یعنی خدا کو ماننے والا بن جائیے. چونکہ آپ نے خدا کو مان لیا. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ہے، تو آپ خدا کے وجود کے قائل ہیں. اور اگر آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، نہیں مان رہے، تو آپ منافق ہیں. کہ ایک طرف آپ نہیں مانتے، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. Why my Muslim brothers don't prosper in Pakistan, India and Bangladesh? 80% live in dire poverty. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو ایک طرف لگا دیں اور ہندوؤں کی جو پاپولیشن ہے 80 کروڑ ان کو دوسری طرف لگا دیں، تو اگر مسلمان کا اسلام اس کو غریب بنائے ہوئے ہے تو پھر ہندو کیوں غریب ہے؟ ہندو کیوں پراسپیرس نہیں ہے؟ 80% تو وہ ہیں. پھر دنیا میں بہت سارے جو کرسچن ممالک ہیں وہ پراسپیرس کیوں نہیں ہیں، وہ غریب کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے کہ آپ کس مذہب پہ بلیو کرتے ہیں. اس کا تعلق یہ کہ آپ مذہب کی تعلیم پر، صحیح مذہب کی تعلیم پر چلتے ہیں یا نہیں. یہی تو ہمیں مسلمانوں سے شکایت ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیم پر نہیں چلتا، سنت کی تعلیم پر نہیں چلتا. اگر چلے گا تو دنیا میں بھی پراسپیرس ہوگا، آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. یہی تو پرابلم ہے، اور یہی کہنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں یہاں.